الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات بڑے محمد ارباب اعضاء، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے، میں اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے دلوں میں نور ایمان ہے اور وجود میں عمل صالح یعنی پاک کردار ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کن سے وعدہ ہے؟ جن کے دلوں میں نور ایمان اور وجود میں کردار عمل صالح۔ گویا اللہ یہ سمجھا رہا ہے میں اللہ اگر کسی کو لائق وعدہ سمجھتا ہوں تو اس میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایمان اور عمل صالح۔ اے میرا اللہ، ایمان ہو عمل صالح ہو تو تیرا وعدہ کس بات کا ہے؟ تو گویا اللہ نے اپنے وعدے میں جو چیز بیان کی، دو چیزوں کا تقاضا ہم سے کر لیا کہ اے میری مخلوق، اے میرے بندو، اگر چاہتے ہو میں اللہ وعدے کے ذریعے تمہیں کچھ عطا کروں تو تم دو چیزیں میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام عمل صالح ہے۔ اے میرا اللہ، ایمان بھی لے آئیں، عمل صالح بھی بجا لے آئیں تو تیرا وعدہ کس بات کا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اور میرا بندہ ایمان کے ساتھ اور پاک کردار کے ساتھ تو آ، میں مہربان اللہ تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تجھے اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہو اور با کردار بھی ہو۔ یہ نہ ہو ہم کہہ دیں ہم تو رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں یا ہم تو آل نبی کے حبدار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ صرف زبان کا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اور جن کی ولایت و محبت کا کلمہ پڑا ہے ان کا کردار بھی بجا لا، تب تو کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ تھوڑی سی آواز درست کر دے ذرا صحیح طرح، بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔
ایمان کیا ہے؟ الحمدللہ ایمان وہ دولت ہے کہ جب راوی کہتے ہیں ہم خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم امام کی خدمت میں تھے، میں نے عرض کی اے وارث جنت، اے فرزند رسول، آقا آپ وارث جنت ہیں، مولا آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا کریں۔ جانتا ہے وارثان جنت ہیں، انہوں نے ضمانت دے دی تو میں کامیاب ہوں، مولا آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ فرزند رسول امام صادق لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں گھبرا نہیں، انت فی الجنہ، وہ ہماری محبت و ولایت کا نور رکھنے والا تو جنت میں ہے۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی کہتا ہے یبن رسول اللہ۔ اب امام کی محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے حکومت کے، کچھ دوسرے، یہ چیک کرنے کے لیے فرزند رسول اپنے چاہنے والوں کو کس دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو کون سے احکام سمجھاتے ہیں، ان کو کون سی باتیں بتاتے ہیں۔ کچھ دین سمجھنے کے لیے آتے تھے، کچھ چیک کرنے کے لیے آتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے نصیب کے ساتھ آتا تھا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اس محفل میں کچھ منافقین بھی ہیں، کچھ شک رکھنے والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ اب ایک مرتبہ یہ حیران ہوا، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ان کے پیشوا ہیں، وہ جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں ہے، اور ادھر سے سائل کہتا ہے مولا میں نے تو آج تک جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی، آپ فرما رہے ہیں میں جنت میں ہوں۔ جب اس نے سوال کیا وہ دنیا والے ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان کے سردار ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ اب امام صادق زبان عصمت سے بول کر ان منافقین کی ناک کو رگڑنے کے لیے اور اپنے حبداروں کو ضمانت دیتے ہوئے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، سن لو زبان عصمت سے، جس نے ہم آل محمد کی ولایت و محبت کا اقرار کیا وہ جنت میں ہے۔ یا جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو دعا یہ کرا اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے، ہماری ولایت سے دور ہو گیا تو گویا جنت سے بھی دور ہو گیا۔ اس لیے کہ آل محمد کی یہ ولایت، یہ محبت، یہ دخول جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے۔ یہ صرف مذہب شیعہ میں نہیں، علماء اہل سنت نے بھی کہا کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کی محبت واجب ہے۔ اور امام شافعی نے کیا عظیم کہہ دیا، کیا فرمایا، کہا کہ آل محمد آپ کی شان کے لیے اتنا کافی ہے، جو آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ قبلہ اصحاب میں اور آل میں کیا فرق ہے، اور میں کہا کرتا ہوں میرا دوست ہم سے کیوں پوچھتا ہے، جا امام شافعی نے فیصلہ کر دیا، وہ آل وہ ہیں اور جن پہ درود نہ پڑے نماز نہیں ہوتی۔ اور محمد وعلی محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی۔ اور ایک قدم بڑھ کر آل وہ ہیں اگر اصحاب نبی بھی آل پہ صلوات نہ بھیجے اصحاب کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا آل محمد کی ولایت اور محبت اللہ نے اسلام میں فرض کی، اس لیے
ملتا ہے روایات میں کہ جب سید رسول گئے نا معراج پر، تو اس میں تمام انبیاء سے، ان کی ارواح سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء زان و ادب کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ سید الرسل نے سوال کیا کہ اے انبیاء مرسلین، یہ بتاؤ اللہ نے کس بنیاد پر، کس شرف اور کس عظمت پر تم لوگوں کو منصب نبوت عطا کی؟ انبیاء نے بجک زبان ہو کر کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ، جب تک ہم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اس وقت تک اللہ نے ہمیں منصب نبوت عطا نہیں۔ اور میرا دوست، جب انبیاء کی نبوت بغیر ولایت علی کے بغیر نہیں ہے، تو میرا اور تیرا اسلام بغیر ولایت علی کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج اپنے اسلام کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور میں اس دین سے راضی ہوں۔ کس دین سے راضی ہے؟ دین کب مکمل ہوا؟ جب غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ تو گویا قرآن نے سمجھایا، جب تک تمہارے ایمان میں علی حیدر کرار کی ولایت اور محبت نہیں ہے، اس وقت تک تمہارا اسلام ناقص ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہذا ایمان الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک ولایت محبت آل محمد پر ہے، لیکن جہاں اللہ کا یہ فضل اور عنایت ہے، اس نے بے مانگے ہمارے دلوں میں نور ولایت آل محمد ڈالا۔ اب اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن نے جو آواز دی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں نور ایمان ہو اور عمل صالح ہو، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ فرماتا ہے ان کے دامن میں جتنے بڑے گناہ ہوں گے، اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے، میں اپنے فضل و کرم سے ان کے سارے گناہ معاف کروں، واجر عظیم، اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اب ہم ایمان والے تو ہو گئے، نبی اور نبی کی آل پر ایمان تو لے آئے، اب ہم کہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ قرآن کہہ رہے صرف ایمان لانے میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے میں نے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے نبی کی آل کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیا، میں کامیاب ہوں، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرا دوست، قرآن کہہ رہا ہے جہاں پر ایمان ضروری ہے وہاں پر عمل صالح بھی ضروری ہے۔ لہذا میری اور تیری نجات تب ہے جب ہمارے دلوں میں نور ولایت آل محمد ہو اور وجود میں کردار آل محمد ہو، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو لہذا با کردار، اب ہمیں کیسے پتہ چلے، کیسے معلوم ہو؟ ہم یہ تو دعویٰ کر دیتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، بھئی صاحب ایمان ہیں، کیا صاحب کردار بھی ہیں؟ صاحب ایمان ہونے کا تو ہم کر رہے ہیں دعویٰ، اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ اس دعوے کا ثبوت یہ ہے، جب وقت نماز ہو، آپ نماز ظہر کو فقہ امام صادق کے مطابق وضو کر کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر جب آپ ہاتھ کھول کے نماز ادا کریں گے، دنیا والے دیکھ کر کہیں گے
پڑھ رہا نماز ہے لیکن ہے آل محمد کا حبدار. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. لہذا آپ اپنی محبت کے نور کو عمل کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں. میرے دل میں جو نور ہے علی مولا کی محبت کا، میری نماز کا طریقہ بھی ان والا ہے. ماہ رمضان آیا، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ غروب کے وقت افطار نہیں کیا، آپ نے قرآن کی آیت پر عمل کیا. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے روزہ تمام کرو رات تک، یہ نہیں کہا کہ غروب تک. لہذا دنیا والے دیکھ کر کہیں گے کہ اس نے رات تک جو روزہ تمام کیا ہے یہ مذہب شیعہ آل محمد کا حبدار ہے. گویا آپ اپنے نور ولایت کو ظاہر کر رہے ہیں اپنے عمل سے. آل محمد یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو با کردار بنتا جائے گا تو دنیا والے تجھے ہماری ولا اور محبت کے نام سے پہچانتے جائیں گے. دنیا والے پہچانیں گے ہماری پہچان. میں دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اب بہت سارے آپ لوگ بیٹھے ماشاءاللہ، اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، تمام مسلمان ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، موجود ہیں. اب جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے وقت کسی مسلمان نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی اور کسی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی. جب نماز پڑھنے کے وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے اس وقت آپ سب یہ فیصلہ کریں گے یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فقہ امام جعفر صادق سے تعلق رکھتے ہیں. گویا جو دلوں میں نور ہے، جس کی محبت ہے، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے انسان کے وجود اور کردار سے. لہذا آل محمد مجھے اور آپ کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں. تو لہذا عمل صالح کیا ہے؟ سید الرسل ایک دن جا رہے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا شیطان بڑا لاغر کمزور، کمر جھکی ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے شیطان آج بڑا تو کمزور اور ضعیف نظر آ رہا ہے، تو کمر تیری جھکی ہوئی ہے. کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ کی امت کے جو افراد ہیں وہ 6 کام ایسے کرتے ہیں جس سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کی امت کے افراد 6 اعمال صالح جو انجام دیتے ہیں میرا زور اور میری طاقت جواب دے جاتی ہے. نبی فرماتے ہیں مجھے تو بتا وہ 6 اعمال صالح کون سے ہیں جو مومن کے ایمان کے بعد عمل صالح تیری کمر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو وہ اب ہم ایمان والے تو ہیں الحمدللہ. اب نبی نے جو شیطان سے پوچھا کہ وہ 6 اعمال صالح کون سے ہیں تیری کمر ٹوٹتی ہے، تو کہتا ہے یا نبی اللہ ان میں پہلا عمل صالح یہ ہے میں جب بھی آپ کا کلمہ گو کوئی کام کرنے سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری کمر ٹوٹ جاتی. اب دیکھیں آل محمد ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. ہر کام سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اہل بیت سمجھا رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علی ضمانت دیتا ہوں اس کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو. بعض لوگ اس ٹو میں رہتے تھے کہ علی کی بات کو جھوٹا ثابت کرے اور علی کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ جھوٹا بن کر گیا. اب ایک شخص آیا کہتا ہے یا علی آپ نے فرمایا تھا جو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ پیٹ کی بیماریوں سے امان میں رہے گا. میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا
اور پھر میرا پیٹ خراب ہو گیا، میں وہ شکایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، امام کی محفل میں کچھ چاہنے والے بھی ہیں، کچھ حیران بھی ہیں، لیکن کچھ میسم مزاج بھی ہیں جو جانتے ہیں حجت خدا جو دعویٰ کرتی ہے وہ ایسے نہیں کرتی، یہ حجت خدا جنہیں اللہ کی تائید حاصل ہے۔ امام فرماتے اچھا مجھے یہ بتا، جب تو نے کھانا سٹارٹ کیا، کھانا شروع کیا، تو نے بسم اللہ پڑھا؟ کہا جی میں نے اس وقت بسم اللہ پڑھا۔ امام فرماتے ہیں اچھا جب کھانا کھا رہا تھا کوئی کام انجام دیا؟ کہا کھانا کھاتے کھاتے دوران میں نے کسی سے گفتگو شروع کی۔ امام فرماتے ہیں گفتگو کی، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھا؟ کہا بسم اللہ نہیں پڑھا، بس وہی بسم اللہ کافی تھا، پھر اسی بسم اللہ سے میں نے اختتام کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ بسم اللہ اس وقت تک کے لیے تھی جب تک تو نے بات نہیں کی تھی، جب تو نے گفتگو کی باتیں شروع کر دی حق یہ بنتا تھا دوبارہ بسم اللہ پڑھتا، یہ تو نے دوبارہ بسم اللہ نہ پڑھی، اس کی برکت سے محروم ہوا جس سے تیرا پیٹ خراب ہوا۔ لہذا بسم اللہ کی برکات ہے۔ روایت میں کہ ایک دن ایک شخص بیٹھنے لگا، ایک بلند چیز پہ بیٹھنے لگا، وہ گرا اور اس کے سر کو چوٹ لگی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ امام علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی محفل میں اس کے سر کو چوٹ لگی اور زخم ہوا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھتا تو پھر تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ بسم اللہ، ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ ملتا ہے کہ بشر حافی جو اپنے زمانے کا بڑا بے دین تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا بد کردار، زانی، شرابی، بد عمل تھا، کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام بغداد کے محلے میں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے گھر سے ناچ گانے کی آواز سنی، ایک کنیز باہر گندگی پھینکنے کے لیے آئی، امام نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ امام نے پوچھا یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا؟ وہ کہتی ہے یہ آزاد کا گھر ہے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، یہ آزاد ہے غلام نہیں ہے۔ امام فرماتے تو نے سچ کہا ہے یہ آزاد ہے، اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا اس طرح کھلے عام گھر میں بے حیائی اور بے غیرتی نہ کرتا۔ آل محمد مجھے اور تجھے اللہ کا اور اپنا غلام دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں۔ کنیز گھر آئی، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وارث دین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ ایک جملہ اس کے دل پر اثر کر گیا، یہ حجت خدا، فرزند رسول نے یہ کیا کہا؟ ننگے پاؤں دوڑا، امام کے ہاتھوں پہ جا کر اس نے توبہ کی، امام نے اس کی توبہ کی قبول ہونے کی ضمانت دی۔ اب اس کو یہ توفیق کیوں ملی؟ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہگار، اس کو یہ توفیق کیوں ملی؟ اس کے حالات میں ملتا ہے جب یہ ایک دن بازار میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کاغذ ہے جس کے اوپر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس نے اللہ کے نام کو اٹھایا، تعظیماً بوسہ دے کر بازار سے عطر خرید کر خوشبو لگا کے کپڑے میں لپیٹ کے ایک محفوظ جگہ پہ اس کو رکھ دیا۔ رات کو جب عالم خواب میں جب یہ سویا، عالم خواب میں ایک بشارت ہوئی، اے عبد خدا تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ تجھے دنیا میں عزت و کرامت عطا کرے گا۔ یہ بسم اللہ کا احترام، لہذا اپنی زندگی میں اعمال کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اے شیطان دوسرا کام کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہتے یا نبی اللہ دوسرا کام آپ کی امت جب وہ استغفار پڑھتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ روایت میں ہے کہ سید الرسل ہر روز 70 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ اس قدر عظیم ورد ہے یہ استغفار۔ اپنی زبان کو معطر رکھیں استغفار سے، صبح کو آغاز کریں تو استغفار سے کریں۔ اور مولا علی علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت میں جب کچھ لوگ پریشان بدحال آئے، امام نے ان کو جو عمل بتایا وہ عمل تھا استغفار، جس میں بدحال پریشان شخص آ کر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس روزی کا دروازہ بند ہے، کوئی اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہے، یعنی یہ استغفار وہ عظیم ورد اور کلام ہے جس کی برکت سے انسان اپنی دنیاوی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ استغفار کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام یعنی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ خود آپ اس سے اندازہ کریں، یعنی رسول اللہ سید الانبیاء معصوم ہے، معصوم ہو کر جو معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ تو کیا گناہ کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ ائمہ ہدا علیہ السلام گناہ تو کیا گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں، جب ان کی زندگیوں میں استغفار ہے وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی معصوم ہستیوں نے دیکھا استغفار میں فائدہ ہے تب ہی تو وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرتے ہیں۔ جب معصوم ہستیوں کے لیے استغفار میں فائدہ ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کس قدر زیادہ ہوگا؟ ہمیں زیادہ ضرورت ہے استغفار کی، تو لہذا استغفار کرنا چاہیے۔ تیسرا کام سید رسول فرماتے ہیں اے شیطان تیسرا کام کون سا ہے جو میری امت انجام دیتی ہے، نیک عمل ہے اور تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا کہ یا نبی اللہ جب آپ کی امت کے افراد تیسرا عمل انجام دیتے ہیں، جب کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی آپ جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ کیا کہیں انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید بھی یہی ہمیں ہدایت فرما رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا، بلکہ کیا کہو اِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، جب کام کرنے کا وقت ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ میں بھی انجام دوں گا۔ قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے، قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ آج بعض لوگ ہوتے نا کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ وفا نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے جب کہا جائے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے یہ کام پورا نہیں کیا، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ آئے نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے پیمنٹ ادا نہیں کی، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے فلاں چیز نہیں دی، کہتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدے میں انشاءاللہ کہا تھا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ انشاءاللہ۔ یعنی الیاذ باللہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو بندہ انشاءاللہ کہہ دے وہ وعدہ خلافیاں کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بار دیگر باواز بلند صلوات۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ لہذا وعدہ کریں تو کیا کریں؟ انشاءاللہ کہیں، اور جب انشاءاللہ مومن کہتا ہے تو وعدہ وفا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو انشاءاللہ کہا تھا، ہم کیوں وعدہ وفا کریں؟ انشاءاللہ یعنی کیا مطلب؟ الیاذ باللہ ہمیں انشاءاللہ وعدہ خلافی سمجھا رہی ہے۔ یہ تو یہودی لوگ تھے جو
قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. اگر آج ہم بھی انشاءاللہ کہہ کر وعدہ خلافی کریں اور ہم کہیں ہم نے تو انشاءاللہ کہا تھا، یہ تو ہم پھر اس کا مطلب یہودیوں کے ساتھ مل کے ہم بھی قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. لہذا قرآن کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا. اب دیکھیں، آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو فلاں تاریخ کو قرض لوٹا دوں گا انشاءاللہ، تو فلاں دن اگر آپ کے لیے آپ زندہ ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے، تو اب دین کہتا ہے آپ پہلی فرصت میں اس قرض کو ادا کریں. یہ معنی ہے انشاءاللہ. یہ معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ. کیونکہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں. آپ اپنے وعدے کو وفا کریں. اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ نہیں چاہتا آپ بے ایمانیاں کریں اور کہیں اللہ جو چاہے گا. کریں بے ایمانیاں ہم اور کہیں انشاءاللہ. الیاذ باللہ، اللہ بے ایمانیاں کروانا چاہتا ہے. وہ اللہ ہمیں دیانتدار بنانا چاہتا ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، جو تیسرا عمل ہے شیطان کی کمر کو توڑنے والا، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ. سید رسول فرماتے ہیں اے شیطان، چوتھا عمل کون سا ہے جو میرے کلمہ گو انجام دیتے ہیں تو تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ، جب آپ کے کلمہ گو مسلمان آپ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. نبی کی ذات پر صلوات بھیجنا اس قدر عظیم امر ہے، اس قدر ثواب ہے، تاکید ہے، حتیٰ کہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فتویٰ ہے. محمد آل محمد بلند تر صلوات. محمد مسئلہ ہے یہ کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو، نماز کے سجدے میں ہو، کسی بھی فرقے کی مسجد سے آذان ہو اور اس میں رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اس نمازی کے لیے مستحب ہے نماز کو روک کے نبی کی ذات پر صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد. کس قدر عظمت ہے میرے نبی کی. اللہ کہتے ہیں میری نماز کو روک دے، میرے نبی کی ذات پہ صلوات بھیج. یہ عظمت اور تعظیم. اور اگر یہ نبی نمازیں نہ دیتے آج یہ نمازیں نہ ہوتی. رسول اللہ کی تعظیم ہے. لہذا درود شریف اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اپنا وقت آج ہماری نوجوان نسل برباد کر رہی ہے. موبائلوں کا استعمال کرتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، بند کمروں میں. آج کل تو برائیاں اب باہر سڑکوں پہ آپ کو کم ملیں گی. آج کل بےہودگی اور بے حیائیاں آپ کو باہر کم. آج بند کمروں میں برائیاں ہو رہی ہیں اور ہماری جو نوجوان نسل اپنے ایمان اور دین کو برباد کر رہی ہے. اپنے بند کمروں میں، اپنے بستروں پہ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں. قرآن اپنی ایمان سے بتائیں، ہم نے اپنے موبائل میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے اور ہمارے موبائل میں قرآن ہے؟ ذرا دیکھیے، جس کے موبائل میں قرآن نہیں ہے ذرا سوچے اس کو قرآن سے کتنی محبت ہے. یعنی میری اور آپ کے موبائل میں فیس بک کا ہونا ضروری ہے، واٹس ایپ کا ہونا ضروری ہے، میسنجر کا ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے. کتنا قرآن مظلوم ہے. اور یہی تو شکوہ رسول اللہ نے میدان معاشر میں کرنا ہے. سورہ فرقان میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اللہ فرمائیں گے اور میرا پروردگار یہ میری قوم وہ بد نصیب ہے اور جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. ہمارے پاس قرآن، ہم کہتے ہیں قرآن کو مانتے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے ختم پر قرآن پڑھ لیں.
قرآن اس لیے نازل ہوا ہمارے گھر کی خواتین اس میں پیسے چھپا کر رکھ دیں. قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس کو دلہن کو گزارنے کے لیے قرآن کو اوپر کر دے, یا ہم اپنی فوج کے جوانوں کو گزارنے کے لیے قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دیں. بے شک قرآن بعظمت ہے, بابرکت ہے, لیکن قرآن کا اصلی ہدف اور مقصد ہدایت تھا. ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے, ہم قرآن سے صرف برکتیں لے رہے ہیں. اور قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور میرا اور آپ کا تو اس گھرانے سے تعلق ہے کہ علی حیدر کرار جب آغوش رسالت میں آئے تو علی مولا نے سب سے پہلے جو نبی کے آغوش میں کلام کیا وہ قرآن پڑھ کر سنایا. اور میں اور آپ تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ زہرا کا لال حسین ابن علی سر کٹنے کے بعد نو کے نیزہ پہ سر چڑھ گیا. زہرا کے لال چاہتے تو اپنے نانے کے فضائل سنا سکتے تھے, اپنے بابا علی کے فضائل سنا سکتے تھے, اپنے فضائل و کمالات کو سنا سکتے تھے, لیکن حسین ابن علی نے کوفہ و شام کے بازاروں میں نو کے نیزہ پہ کچھ پڑھا تو تلاوت قرآن کو پڑھا. میں اور آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن سے اتنا عشق اور محبت رکھتے ہیں. ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھیں, خدا گواہ ہے آج ہماری جو قوم کے جوان پریشان ہیں, آ کر کہتے ہیں قبلہ ہم کہاں جائیں. علماء کچھ کہتے ہیں, ذاکرین کچھ کہتے ہیں, خطباء کچھ کہتے ہیں, ہم کس کی مانیں؟ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست تو کسی کی نہ مان, اور تو اس قرآن کی مان جس قرآن کو زہرا کے لال نے نو کے نیزہ پہ پڑھا. تو اس قرآن کی مان. امام حسن مجتبی علیہ السلام, مل کے صلوات پڑھے امام کی ذات. اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جب قرآن جیسی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے پھر تم گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ گمراہیوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ گویا امام بتا رہے ہیں جو بھی پڑھنے والا ہو, جتنے بڑے نام والا ہو, جتنی بڑی شان والا ہو, اس کے کلام کو قرآن پہ پیش کرتے جاؤ. اگر اس کا کلام قرآن سے مطابقت کرتا جائے قبول کرتے جاؤ, اگر اس کا کلام قرآن سے نہ ملے اسے ٹھکراتے جاؤ. قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے. صلوات پڑھے محمد رحمہ. لہذا رسول اللہ نے پوچھا شیطان چوتھا عمل جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی. کہا یا رسول اللہ جب آپ کی ذات پہ کوئی صلوات پڑھتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. صلوات پڑھنا اتنا عظیم عبادت ہے. مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. صلوات ہر مذہب میں پڑھنا مستحب ہے. لہذا درود شریف روایت کے جملہ ہے, خزینۃ الجواہر کی روایت ہے, ایک دن رسول اللہ ایک باغ میں تشریف فرما ہے اور اس محفل میں علی مولا بھی ساتھ بیٹھے. علی مولا نے دیکھا ایک شہد کی مکھی ہے جو رسول اللہ کے سر کا طواف کر رہی ہے. علی مولا کہتے ہیں یا نبی اللہ مجھے حیرت ہو رہی ہے, یہ شہد کی مکھی آپ کے سر کا طواف کر رہی ہے. فرماتے ہیں یا علی یہ شہد کی مکھی میزبان بن کے آج مجھے اور تجھے دعوت دینے. یا رسول اللہ کیا دعوت دینے آئی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارا شہد کا چھتا تیار ہو چکا ہے, آپ علی کو بھیجیں وہ شہد کا چھتا اتار کر آپ اور علی حیدر کرار تناول فرمائیں. اللہ اکبر. روایت کا جملہ, اب نبی نے کہا یا علی جاؤ اس شہد کے ساتھ. اب شہد کی مکھی آگے آگے علی پیچھے پیچھے, وہ بھی بڑا چوڑا ہو کے چل رہی ہے. اور کیوں ناز نہ کرے, اور آپ کے دروازے پہ کوئی وزیر آ جائے, MNA آ جائے, آپ فخر سے سر بلند کرتے ہیں, اور اس کے دروازے پہ سید الاوصیاء علی حیدر کرار آ رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں
جو دنیا و آخرت کا سردار ہے، علی حیدر کرار، اس کے دروازے پہ اب علی مولا جا رہے ہیں، شہد کا چھتا اتارا، بڑی امانت سے، ایک انگلی سے چکھا بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک نبی کی خدمت میں نہ جائے گا علی صدقت نہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ علی مولا وہ شہد کا چھتا لے کر نبی کی خدمت میں آئے، رسول اللہ نے اور علی مولا نے مل کے شہد کو تناول فرمایا۔ اس کے بعد جب شہد تمام ہو گئی، سید الرسل، شہد کی مکھی ابھی سامنے، نبی پوچھتے ہیں اے شہد کی مکھی، مجھے یہ بتا، تو مختلف باغوں سے رس چنتی ہے، مختلف پھولوں سے رس چنتی ہے، کوئی پھول کڑوے ہوتے ہیں، کوئی پھیکے ہوتے ہیں، کوئی ترش ہوتے ہیں، کوئی میٹھے ہوتے ہیں، ہر پھول کا رس الگ، ہر باغ کا اثر الگ، ہر زمین کا اثر الگ، لیکن تیرے شہد میں بڑا مٹھاس ہے، تیرے شہد میں بڑی پاکیزگی ہے، تیرے شہد میں بڑی طہارت ہے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب میں پھول سے رس چنتی ہوں، اپنے گھر تک جاتی ہوں، آپ اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود پڑھتی ہوں، اللہ اس کی برکت سے پھکاٹ اور ترش کو مٹھاس اور پاکیزگی و طہارت میں بدل دیتا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، میں اور آپ افضل ہیں یا شہد کی مکھی؟ جی کون افضل ہے؟ انسان افضل ہے یا حیوان؟ انسان افضل ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو اللہ نے تمام مخلوقات پہ عزت بخشی ہے، اولاد آدم اشرف ہے، افضل ہے۔ اچھا ہم ہیں افضل، ہم ہیں اشرف، اشرف المخلوقات، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ ہم ہیں افضل اشرف مخلوق، اگر شہد کی مکھی نبی اور آل نبی پہ صلوات بھیجے تو اس کا جو پھیکا اور ترش رس ہے وہ مٹھاس میں بھی بدل جائے اور پاکیزگی اور طہارت میں بھی بدل جائے، ایسے کہ نہیں؟ وہ اتنی برکت لے سکتی ہے، اور جن کے دلوں میں نور ولایت آل محمد ہو، اگر وہ نبی اور آل نبی کی ذات پر صلوات بھیجیں، اللہ جانے زندگی کی کتنی تلخیاں مٹھاس میں بدل جائیں، اللہ جانے گناہوں کی کتنی سیاہیاں نور میں بدل جائیں، ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں، خدا گواہ فارغ وقت میں درود شریف پڑھا کریں، اس قدر یہ جو ہے عمل مبارک عمل ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا رزق کی فراوانی آئے، برکت آئے، تو پھر اس کو چاہیے وہ کثرت سے آل محمد کی ذات پہ درود پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے استاد العلماء، عالم باعمل، علامہ سید محمد یار شاہ اللہ مقامہ، یقیناً بعض بزرگان جانتے، یہ سے یہ زیادہ، ان سے جب کسی نے پوچھا نا کہ قبلہ مجھے میرے گھر میں روزی کے دروازے بند ہو چکے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، کوئی عمل بتائیں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جس سے اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہوا، جو اللہ نے میرے اوپر عنایت کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں ہر روز 10 تسبیحاں درود شریف کی پڑھتا ہوں، درود شریف کی برکت سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے خزانے کے دروازے مجھ یار شاہ کے گھر میں کھول دیے۔ یہ علامہ یار شاہ کا جملہ بڑی امانت سے نقل کر رہا ہوں، اور کہتے تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے پاس مال کی کثرت آ رہی ہے درود کے پڑھنے کی وجہ سے، اتنی کثرت آ رہی ہے،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مال کی کثرت سے میں یار شاہ بے ایمان نہ ہو بیٹھوں، میں کچھ دنوں کے لیے درود پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی درود کی برکت سے اتنی فراوانی اور برکت آتی ہے گھروں میں، اللہ اکبر۔ تو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، درود شریف 10 تسبیح پڑھیں، صبح کو واک کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں، فارغ وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ یہ چوتھا عمل ہے جو شیطان کی کمر کو توڑنے والا ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں شیطان 5واں عمل کیا ہے جس کے انجام دینے سے جو میری امت انجام دیتی ہے عمل صالح اور تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب آپ کی امت کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب 2 مومن مصافحہ کرتے ہیں اس میں تیسرا ہاتھ رحمان کا ہوتا ہے، اور امام فرماتے ہیں جب 2 مومن مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جب تک ہاتھ ملاتے رہتے ہیں ان کے گناہ اس وقت تک ایسے معاف ہوتے رہتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ مومن سے مصافحہ کرنا۔ آیت اللہ سیستانی ہمارے فقہا نجف اشرف میں اس وقت 93 سال سے اوپر آیت اللہ سیستانی بزرگ ہیں، کمر کے مہروں کے مریض ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ نماز شب کے لیے اپنی دعا کو ختم کر دیں، آدھا گھنٹہ نماز تہجد کا دعائے قنوت میں جو دیکھنے والوں نے روکنے والوں نے روکا، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اوپر مومنین اہل ایمان کے حقوق ہیں، میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے درد کی پرواہ نہیں ہے لیکن علی کے حبدار اور شیعوں کا میرے اوپر حق ہے۔ اور پھر آپ لوگ زیارات مقدسہ پہ جاتے ہیں تو 2 گھنٹے آیت اللہ سیستانی روزانہ مومنین کی زیارت کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ایسے بیٹھتے ہیں۔ اپنے امام سے بتائیں ہم آدھا گھنٹہ ایسے بیٹھ جائیں نا ہمارے ہاتھ تھک جائیں۔ ایک نائب امام مجتہد وہ بیٹھے ہیں ایسے 2 گھنٹے، لوگ ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ظاہری بات ہے وہاں لاکھوں کی تعداد میں مومنین جاتے ہیں۔ تو اب آیت اللہ سیستانی سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مصافحہ چھوڑ دیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا زائر میرے پاس آئے میں اسے بغیر مصافحے کے رخصت کر دوں؟ اللہ، مجھے اپنا درد اور تکلیف قبول ہے لیکن علی کا حبدار میرے سے بغیر مصافحے کے چلا جائے مجھے یہ قبول نہیں۔ یہ ہیں علماء کی عظمت جو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ فقہا، یہ مراجع الزام۔ لہذا مومن سے مصافحہ، جب مومن سے ملاقات کریں مصافحہ۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب 2 مومن مصافحہ کرتے ہیں تو اس عمل سے دلوں سے نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں نا آپ کا بھائی آپ سے رنجش رکھتا ہے، ناراض رہتا ہے، آپ کے کزن رشتہ دار ناراض رہتے ہیں، ملاقات کے لیے جایا کریں، مصافحہ کیا کریں تاکہ اس کے دل کی میل صاف ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد ہے۔ سید رسول نے پوچھا اے شیطان 6واں عمل کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کے امتی ایک دوسرے پہ سلام کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام، اس بات کی بھی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے جب ملیں گے نا تو وہ کہیں گے سلام علیکم۔ حدیث قصہ آپ ہر مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حدیث قصہ سنتے بھی ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ حدیث قصہ میں شروع میں کیا ہے؟ پنجتن پاک جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ قرآن نے اور حدیث قصہ میں پنجتن پاک نے بتایا
ادب کا بہترین اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ سلام علیکم ہے. باقی سارے طریقے ہمارے ہیں، لیکن قرآن اور پنجتن کی نگاہ میں جو طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ السلام علیکم ہے، جو اسلامی شعار ہے اسی کو اپنائیں. اہل بیت نے جو ہمیں سمجھایا ہے، لہذا سلام کریں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کی 70 نیکیاں ہیں. کتنی نیکیاں ہیں؟ فرماتے ہیں 70 نیکیاں ہیں. ایک نیکی کا ثواب اس کو ملتا ہے جو جواب دیتا ہے، اور 69 یعنی 69 نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سلام کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. مستحب اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، اور جو جواب نہ دے جس کو سلام کیا جائے وہ گناہگار ہے. اب دیکھیں ذرا ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب. جواب دینا واجب. سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، جواب دینے کا ثواب کم ہے. توجہ کی آپ نے؟ آخر کیوں پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے، جواب دینے والے کو ثواب کم ہے. جواب ملا اس لیے جو سلام کرتا ہے وہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے جو میں کو ختم کر کے انجام دے. اور جو جواب دے رہے وہ میں ختم نہیں کر رہا، اس پر جواب دینا واجب ہے. جواب نہیں دے گا تو مجرم رہے گا. وہ تو جواب دینے میں محمد صلی اللہ لہذا ثواب سلام کی کتنی نیکی ہیں؟ 70 نیکی. اچھا، اسی طرح سے روایت میں ہے کہ مثلا نماز سے پہلے اگر کوئی مسواک کر لیتا ہے، علماء اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے. اس نقطے کی طرف توجہ رکھیے گا. جو مسواک کر کے نماز پڑھے اس کو وہ 2 رکعت 70 رکعت سے وہ 2 رکعت ان 70 رکعت سے افضل ہے جس میں مسواک نہیں کی گئی. پھر کہا کہ جو بندہ عطر لگا کے نماز پڑھے وہ 2 رکعت خوشبو کے ساتھ پڑھی جانے والی 70 رکعت نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب ہم ان کو روایت سناتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جو حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرے اسے 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے. دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی زیارت پہ 70 حجوں کا ثواب ہے. اور میرا دوست میں تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، جو اللہ تجھے مسواک پہ 2 رکعت کا ثواب 70 رکعت کا دے سکتا ہے، جو اللہ تجھے خوشبو لگانے سے 2 رکعت کا ثواب 70 رکعت کا دے سکتا ہے، وہ تجھے حسین کی زیارت پہ 70 مستحب حجوں کا ثواب عطا نہیں کر سکتا. حسین تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو بچایا ہے. حسین کی عظمت ہے، حسین کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے یہ تعظیم اور عظمت بخشی ہے. لہذا سلام کا ایک اپنا ثواب ہے. روایت ہے کہ سید رسول کی سیرت اور کردار میں تھا کہ رسول اللہ سلام میں پہل کرتے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں پہ بھی. رسول اللہ غلاموں پہ بھی سلام میں پہل کرتے تھے. آج تو ہم لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے نوکروں کو سلام کریں، اگر ہمارا نوکر سلام نہ کرے تو ہم اس کو شاید نوکری سے بھی نکال دیں. ایسے نہیں. روایت میں ہے نبی پاک غلاموں پہ سلام کرتے تھے. وہ کہاں گئے وہ اسلام نبی کا؟ وہ دین کہاں گئے؟ اور ہم نام کے مسلمان ہیں اور نبی کا پاک کردار بھی ہمارے گھروں میں ہے، اور نبی پاک کی پاک سیرت بھی ہمارے گھروں میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کرتے، بچوں میں پہل کرتے. روایت ہے ایک دن مدینہ شہر ہے
رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، محلے سے گزر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ محلوں سے گلیوں سے گزرتے ہیں، رسول اللہ بھی کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ایک محلے سے گزر رہے ہیں۔ جب اس محلے سے ایک گلی سے گزرنے لگے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بارے دیگر باب واضح بولیں صلوات صلی اللہ علیہ۔ رسول اللہ جب محلے کی گلی سے گزر رہے تھے، اصحاب نبی ساتھ ہیں۔ اب رسول اللہ جس گلی سے آ رہے تھے نا، تو ادھر سامنے ایک بچے گلی کے چوک میں کھڑ کر کھیل رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ بچے بیٹ گیند کھیلتے ہیں یا کوئی اور چیز کھیل رہے ہوتے ہیں، مختلف کھیلیں۔ مدینے کے گلی میں بھی بچے کھیل کھیل رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ ان بچوں میں ایک بچہ نبی کے مزاج سے واقف ہے، کیا رسول اللہ سلام میں پہل کرتے ہیں۔ اس نے سوچا آج نبی پہ پہلے پہل میں کروں گا، قربان جاؤں، یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ جو بچہ آج سوچ رہے نبی ہر وقت پہل کرتے ہیں سلام میں، آج میں پہل کروں گا۔ رسول اللہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، بچے ادھر کھیل رہے ہیں، اس بچے نے دیکھا سامنے گلی ہے، اس گلی میں چھپ گیا۔ اس گلی میں چھپا تو جیسے ہی رسول اللہ اس گلی کے کونے میں پہنچے، بچہ دوڑ کر آ کر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، کتنی پاک تربیت ہے اس بچے کی۔ سید رسول رک گئے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اب وہ بچے تھے، وہ بھی دوڑ کر آنے لگے، رسول اللہ ان پہ سلام کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ پہ سلام کر رہے ہیں۔ گویا اب لوگوں میں رسول اللہ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں، وہ بچے جو آوازیں دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، یہ آواز لوگوں کے گھروں میں پہنچی۔ 1400 سال پہلے کا زمانہ، مدینہ شہر ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، لوگوں کے گھروں میں نبی پر سلام کرنے کی آواز پہنچی، لوگ سمجھ گئے آج رحمت للعالمین ہمارے محلے میں آ گئی۔ اب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے، عورتیں بھی آنے لگی، مرد بھی باہر نکلنے لگے۔ روایت کہتی ہے وہ محلہ، وہ گلی بچوں سے بھر گئی، مردوں سے بھر گئی، عورتوں سے بھر گئی، اصحاب نبی ساتھ ہیں۔ اب رسول اللہ کا ہاتھ اس بچے کے سر پر ہے، وہ فرماتے ہیں اے بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں اللہ کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ بچہ بہت چھوٹا ہے اور سوال کتنا بڑا ہے۔ یہ ماں باپ اگر تربیت کریں گے، ان کو وقت دیں گے، تب اولاد صحیح جواب دے گی۔ بچہ کہتا ہے یا نبی اللہ بی ابی انت و امی، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلے اللہ کی ذات ہے پھر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رسول اللہ خوش ہو گئے، بچے کا عقیدہ توحید صحیح ہے، پہلے اللہ کی معرفت رکھتا ہے پھر مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں اے بچہ مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں تیرے والدین کا مقام بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ قربان جاؤں، کہتا ہے یا نبی اللہ، وہ آپ کے قدموں پہ قربان، پہلے آپ کی ذات ہے پھر میرے والدین۔ یا رسول اللہ پہلے آپ ہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں، پہلے آپ پھر میرے والدین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ پہلے آپ کی ذات ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ خوش ہو گئے، اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہے اور مجھ نبی کا کلمہ پڑھ کر میری معرفت بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ والدین کا احترام بھی کر رہا ہے۔ اب نبی نے کیا دیکھا، اس کے اندر 4 باتیں۔ کون سی؟ اس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، جو آج سلام میں مجھ پہ سبقت لے گیا، اور ایمان، عقیدہ توحید بھی صحیح، عقیدہ نبوت بھی صحیح، والدین کا احترام بھی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا آواز دی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو دو چیزیں تم اپنے دامن میں لے کر آ جاؤ، ایک دل میں نور ایمان لے آؤ، ایک وجود میں پاک کردار لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم یہ دو چیزیں لے آؤ گے مجھ اللہ کا وعدہ ہے لہم مغفرتن، میں مہربان اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دوں گا، وَأَجْرٌ عظیم، میں مہربان اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ اب رسول نے دیکھا اس قرآن کی آیت کے نظر میں کون ہے یہ بچہ جس کا ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا نا اس بچے کا ایمان بھی صحیح، اس کا عمل بھی صحیح۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب اور لوگوں کے درمیان فرمایا ایھا الناس کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگوں اس بچے کی مانند با ایمان بن جاؤ، با کردار بن جاؤ۔ نبی نے یہ نہیں دیکھا یہ کم عمر ہے، نبی کی نگاہ میں معیار ایج نہیں ہے، نبی کی نگاہ میں معیار عمل اور ایمان ہے۔ جب یہ دو چیزیں دیکھی فرمایا اس بچے کی مثل بن جاؤ۔ تاریخ نے بتایا یہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ ایک صلوات پڑھے شہداء کربلا کی ذات بارے دیگر بآواز بلند سے لہذا ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ گویا نبی نے بتایا اے میرے کلمہ گو ایمان کے بعد عمل صالح بجا لاؤ گے تو کامیاب ٹھہرو گے، انسان نام کا مومن ہو۔ قرآن نے یہی نہیں کہا کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم صرف ایمان لے آؤ، قرآن نے فرمایا نہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اسی دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی، اجرکم علی اللہ عزادارو، زہرا کا لال حسین سب کچھ لٹا چکا دین خدا کے لیے۔ یہ دین کتنا قیمتی ہے، آج ہمیں اپنی جائیدادوں سے کتنا پیار ہے، ہمیں اپنی اولادوں سے کتنا پیار ہے، اپنے بینک بیلنس اپنے رتبے سے کتنا پیار ہے۔ میں قربان جاؤں مجھے کوئی بتائے کسی کا رتبہ مولا حسین سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ جنت کا سردار امام، نبی کے دوش کا سوار، اتنی عظمتوں کا مالک حسین اپنی جان کو قربان کر رہے تو اللہ کے دین کی بقا کے لیے بتا رہا ہے۔ اور دنیا والو یہ دین اتنا قیمتی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے حسین اپنی جان دے رہا ہے، اور یہ دین اتنا قیمتی ہے اس دین کو بچانے کے لیے حسین اکبر پیش کر رہا ہے، اور یہ دین اتنا قیمتی ہے اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اصغر کو قربان کر دیا۔ اس دین کو معمولی نہ سمجھو، یہ دین اتنا قیمتی ہے اس دین کو بچانے کے لیے حسین کی بہنوں نے اور کربلا میں اپنی چادریں بھی قربان کر دی۔ اجرکم علی اللہ، زہرا کا لال اس قدر امتحانات دے رہا ہے کربلا کے صحرا میں۔ آئے جب در خیمہ پر یا اختی ائتینی بثوب عتیق، اور میری بہن زینب اور مجھے پرانا لباس دے۔ علی کی بیٹی نے جب لباس دیا، روایت کہتی ہے امام نے وہ لباس پہنا اور پہنے سے پہلے ایمان و مزقہ، امام جگہ جگہ سے پارا پارا کر رہے ہیں اے مولا، ہے جنت کا سردار امام، یہ حالت بھی آنی تھی، لباس پرانا پہن رہے ہیں، ہے اسے بھی پارا پارا کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے زہرا کا لال، ہے بیویوں سے ودا کر کے جب جانے لگے، بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے جب مولا حسین
جب جا رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی، اے بھیا حسین ایک لحظے کے لیے رک جاؤ۔ حسین مولا رکے، کون آیا ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ دیکھا کوئی اور نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب، بہن زینب خیر ہے؟ بھیا مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، اجرکم علی اللہ۔ بھیا ماں زہرا نے وصیت کی تھی، زینب بیٹا، اور جب میرا لال اور میدان کی طرف جانے لگے اور مجھ ماں کی طرف سے ہے اس کی گردن کا بوسہ لینا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ یہ روایت کہتی ہے بی بی نے ماں کی اس وصیت پر عمل کیا۔ یا آیت اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں، یہ ایک اور بچی ہے جو حسین کے گھوڑے کے ٹانگوں سے کو پکڑ لیا۔ یہ حسین مظلوم نے دیکھا، ہائے میری مظلومہ معصومہ بچی، اے شہزادی کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے آپ میدان شہادت میں جا رہے ہیں، اور بابا آخری لحظہ مجھے ودا کر لیجئے۔ یا حسین مولا اور زین سے زمین پر آئے، بابا اور میرے سر پر آج ہاتھ ایسے پھیرے اور جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ہے حسین نے اپنی شہزادی کو ودا کیا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے مولا، ہے جب آئے نا میدان میں، ہے حملے پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ ایک لین نے بڑھ کر ہے آپ کی پیشانی مبارک پر ایک پتھر مارا، ہے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ یہ زہرا غلال ہے اپنی پیشانی سے خون کو ہے صاف کرنے کے لیے دامن کو اٹھایا، یہ ایک ملعون نے تیر مارا جو سینے سے پیوست ہوا، اے کمر کی طرف سے نکلا، اور حسین جاتے ہیں اس تیر کو نکالے، اے اجرکم علی اللہ۔ اے روایت کہتی ہے ابھی ایک اور شکی نے حملہ کیا، ہے پسے پشت، ہے امام کا اب سنبھلنا مشکل ہو گیا، یا آپ نے زین کو چھوڑا اور زمین پر زخموں میں چور چور ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے اور جب زہرا کا لال سجدے میں ہے اور شمر لعین نے آ کر کیا کیا، وَشِمْرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر ملعون اور ناطے کے قرآن کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، آج جب سینے پہ بیٹھا آج دوسری جسارت کیا کی، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور امام مظلوم کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے اور جن مصطفیٰ پہ زہرا بوسے دیا کرتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون